بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فکر عقبا فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو دو گز زمین ہی ملے گی۔ بہت اچھا آپ نے سنا، دل آپ نے خوش کر دیا، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دوسرا پیغام دینی کے ساتھ نکل جائے گا، دھیان سے اس کو رکھیے گا، سیرت کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جاتا ہوں۔ مسجد کو دیکھ لیجئے تو امام ہی نہیں، آنکھ بند ڈبہ ڈالا، یہ مسجد ویران ہے، آباد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسجد بنی بھی ہے، سجدہ ہو رہا، لیکن نہیں، امام نہیں ہے، مسجد ویران۔ امام تو ہے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہے، امام کی تنخواہ ادھار ہے، مسجد ویران، مسلمان ویران۔ تیسری صورت دیکھیے، امام ہے، تنخواہ بھی وقت پر ملتی ہے، لیکن جس کی حکومت بیوی پر نہیں چلتی وہ بھی امام پر حکومت کر رہا ہے، غلام سے بدتر زندگی ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، مسلمان کہاں ہے؟ دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مدرسے کا ہمارے اوپر 4 احسان۔ پہلا احسان، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ دوسرا احسان، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، ہم انسان نہیں ہوتے۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا۔ تیسرا احسان، بچے کو ماں تو ملتی، باپ نہیں ملتا کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ یہ مدرسہ اگر نہیں ہوتا تو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہوں، آپ پوچھیں گے کتنا پیسہ تمہارے باپ نے خرچ کیا، تو میں کہوں گا کہ میرے باپ کا نام فری میں ہے۔ اصل احسان تو قوم کا، انہوں نے چندہ دیا، میں نے پڑھا، مدرسے کا احسان سے میں عالم بن گیا، آپ کو سمجھا۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ لیکن جانتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں؟ 100 میں صرف 4 بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ اس قوم کا حال دیکھیں، دھیان سے سنیے گا۔ عالم کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ عالم اگر مدرسے میں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ پر کام کر رہا ہے۔ عالم اگر خانقاہ میں ہے تو کہتے ہیں تو دنیا سے بے خبر ہے۔ عالم اگر سیاست میں ہے تو کہتے ہیں کہ عالم کو سیاست سے کیا مطلب۔ عالم اگر مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا، راتوں رات آسمان پر کیسے پہنچ گیا۔ ہر ستم عالم کے اوپر۔ اب دیکھیے قرآن پر ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ٹیبل پر روزانہ اخبار، روزانہ موبائل دیکھا جائے گا، موبائل، قرآن نہیں دیکھا جائے گا۔ پڑھا جائے گا اخبار لیکن قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ دھول دھبے میں اٹا ہوا قرآن، ہم نے قرآن کا تماشا بنایا، اللہ نے پوری دنیا میں ہمارا تماشا۔ دھیان سے سنیے گا، ترکی ایک ملک ہے، ترکی ایک ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے، ترقی کر رہا ہے، آپ کو بہت خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ خود ترقی کرے۔ لیکن دنیا میں ترقی ہے، دین میں ترقی نہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں کی مسجد میں داڑھی رکھی بھی رہتی ہے، پگڑی رکھی بھی رہتی ہے، جبہ رکھا ہوا ہے، کوٹ پتلون کا امام آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، اور چہرہ فٹ بال کا میدان ہے، صفا چک، کنیا کا بھی مانو، دلہا کا بھی مانو۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ داڑھی آ کر لگاتا، وہ ڈپلیکیٹ داڑھی لگاتا، پگڑی باندھتا ہے، جبہ پہنتا ہے۔ نبی کی سنت کا تم نے تماشا کیا، اللہ نے تمہارا پوری دنیا میں تماشا کیا۔ دھیان سے سنیے گا، خدا کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔
سال میں ایک بار آئیں گے رمضان میں، ہفتے میں ایک بار آئیں گے جمعہ میں۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو 3 وقت میں نظر آئیں گے، 2 وقت میں غائب، عشاء میں نظر نہیں آئیں گے، فجر میں نظر نہیں آئیں گے۔ ارے ہم سے بدتر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے کو غیر مسلم عورتیں اپنی گود میں لے کر کے صبح مارننگ واک کرتی ہے۔ کیوں؟ امیر خسرو نے کہا تھا کہ مارننگ واک ہوا کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ ان کو ایک شاعر پر اتنا بھروسہ، ہم کو اپنے خدا پر قرآن پر بھروسہ نہیں۔ وہ جاگتے ہیں خوش نصیب ہیں، ہم سوتے ہیں بد نصیب ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جوش کب آئے گا ہمارے اندر؟ سیدھا رمضان میں۔ جوش کب آئے گا؟ سیدھا ربیع الاول میں۔ اور ڈی جے کا تو ڈھول ہی پھاڑ کر کے ہی جوش ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میلاد کا جلسہ چل رہا، ایک کلکتہ شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا، اس نے شعر پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسے کی بارش، ادھر سے پیسے کی بارش، ادھر پیسہ۔ اب وہ پیسے کو دیکھ رہا، مصرے کو دیکھ نہیں رہا، ایک ہی مصرا بار بار پڑھ رہا۔ سنتے سنتے پک گئے۔ سہرسہ والے بھی نے سوچا کہ ہم ہاں پاگل ہیں کہ 12 بجے تک بیٹھے ہوئے، یہ فل پاگل کہاں سے رانچی سے آتا؟ ایک ہی مصرا پڑھا، دوسرا مصرا نہ پڑھا۔ ایک آدمی جرأت کے ساتھ کھڑا ہوا کہ شاہد صاحب آپ کی نیت میں کھوٹ ہو، آپ پیسہ دیکھ رہے، مصرا دیکھ نہیں رہے، ایک ہی مصرا پڑھ رہے، مصرے کا جوڑا لگا نہیں رہے۔ سوچا کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا، کسی آنے کے لیے کھمبا نوچے، بڑا غصہ آیا کہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گئی، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہے۔ تو کسی آ کر کے بولا میں تو اپنا مصرا بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا۔ سنتے ہی اسٹیج پر آ گیا، شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوا، آپ کو غصہ زیادہ آتا، میں مصرے کا جوڑا لگاؤں گا لیکن آپ برا نہیں مانیں، برا نہیں مانیں گے، آپ جوڑا لگائیں گے، آپ اپنا مصرا پڑھیے، میں جوڑا لگا۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول۔ اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے۔ محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ سیرت کا جلسہ بڑے خوبصورت ماحول میں نکل گیا، آپ نے دل خوش کر دیا، اور دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ لوگ پیسہ دے رہے کہیں ہمارا بھی کام نہ کٹ جائے، دھیان رکھیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ تیسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمانوں کی حکومت چلی گئی، شان و شوکت چلی گئی، کیسے گئی یہ راز آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہندو مسلمان یکجہتی کو سامنے رکھیے، تیزی کے ساتھ خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے۔ جیسے ہمارے یہاں خانقاہ ہوتی ہے، اسی طرح غیر مسلم کے یہاں ہندو سماج میں آشرم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پیر صاحب ہوتے ہیں، وہاں جوگی ہوتے ہیں، تو جوگیوں کا آشرم ہے بغل میں۔ راجہ بھیس بدل کر کے آ رہا ہے جوگی کو دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ انسان ہیں، انسانیت ہے کہ نہیں، بھیس بدل کر کے تو لائن سے لگ گیا، کھانا بٹ رہا تھا، تو ایک آدمی جو نوکر تھا اس نے لائن سے ہٹا دیا بادشاہ، کہ آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے بڑھ کر کے سب سے آگے جا کر کے کھانا لے لیجیے۔
تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، آنے والے کا احترام کیا جاتا ہے، آنے والے کو عزت دی جاتی ہے۔ جب کھانا تقسیم ہونے لگا تو سب کو ایک روٹی، بادشاہ کو 2 روٹی ملی، تو اور حیرت ہوئی۔ اس نوکر سے پوچھا کہ بات کیا، ہمیں لائن سے لگا تھا، تم نے مجھے لائن سے ہٹا دیا، آگے کہا کھانا لے لو، اور تم نے سب کو 1 روٹی دیا، مجھ کو 2 روٹی دے رہے ہو۔ کہا کہ تم انسان ہو، اوپر سے مہمان ہو، ہم تو کتوں کو 1 روٹی دیتے ہیں، تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں ڈبل روٹی دی۔